ہمارے پڑوس میں ایک غریب بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کے 3 چھوٹے بچے تھے اور وہ بڑی مشکل سے ان کی پرورش کر رہی تھی۔ اس کا شوہر کئی سال پہلے ایک حادثے میں فوت ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے وہ گھروں میں برتن دھو کر اور کپڑے سی کر بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ اس کے حالات بہت برے تھے اور اس کا کوئی بھی سہارا نہیں تھا۔ نہ رشتہ داروں کی طرف سے کوئی سپورٹ تھی اور نہ ہی اس کا کوئی میکا تھا، اور وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے اور پیچھے کوئی وراثت چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ اس کا شوہر بھی مزدور آدمی تھا، جو آتا تھا وہ گھر میں خرچ ہو جاتا تھا۔ شوہر کے جانے کے بعد وہ بیوہ عورت بہت مشکلات کا شکار تھی۔ گھروں میں کام کرتی تھی، وہاں سے بچا کھچا کھانا ملتا تھا تو بچوں کو کھلا دیتی۔ جس علاقے میں ہم لوگ رہتے تھے وہاں پر سبھی غریب اور مزدور پیش آدمی رہتے تھے، اور عورتیں سلائی کڑھائی کر کے گزر بسر کرتی یا پھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں، اور مرد سارا دن دہاڑی کے انتظار میں سڑکوں کی خاک چھانتے تھے۔ کبھی دہاڑی لگتی تھی تو کبھی نہیں لگتی۔ یہاں کے لوگوں کے حالات ایک دوسرے سے مختلف نہیں تھے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور میں خود بھی کوئی امیر آدمی نہیں تھا۔ میں ایک چھوٹی سی دکان پر مزدوری کرتا تھا اور جو کچھ کماتا تھا اسی سے بمشکل گھر کا خرچ چلتا۔ میری بیوی بہت صابر عورت تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اسی لیے ہم دونوں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ اس دن بھی رمضان کا روزہ تھا۔ شام ہونے لگی تو میری بیوی نے بڑی محنت سے افطاری کے لیے تھوڑا سا سامان تیار کیا۔ ایک پلیٹ میں چند پکوڑے تھے، 2 روٹیاں تھیں اور ساتھ میں چنے رکھے ہوئے تھے۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ گھر میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، مگر پھر بھی دل میں شکر تھا کہ کم از کم اتنا تو ہے۔ ہم دونوں افطاری کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ اچانک باہر سے بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ بچے مسلسل رو رہے تھے، چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ان کی ماں ان کو چپ کروا رہی تھی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید بچے بیمار ہیں، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے وہ رو رہے ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بیوہ پڑوسن کے بچے بھوک سے نڈال تھے۔ ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت بھوکے ہیں۔ ان کی ماں انہیں بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بچے بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ وہ عورت بہت بے بس نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بچوں کو تسلی دے رہی تھی کہ تھوڑا صبر کرو، شاید اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں خاموشی سے واپس گھر کے اندر آیا اور اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اس نے بھی سب کچھ سن لیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ ہمارے پاس جو افطاری ہے وہ انہیں دے دیتے ہیں۔ یہ سن کر وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے فوراً پلیٹ اٹھا لی اور بولی، ہاں ان بچوں کو ہم سے زیادہ ضرورت ہے۔ بڑے تو بھوک برداشت کر جاتے ہیں مگر بچے نہیں کر پاتے۔ ہم دونوں نے وہ سارا افطاری کا سامان اٹھایا اور پڑوس کے گھر چلے گئے۔ جب ہم نے وہ پلیٹ بچوں کے سامنے رکھی تو ان کے چہروں پر خوشی آ گئی۔ وہ فوراً کھانے لگے۔ بیوہ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بار بار ہمیں دعائیں دے رہی تھی، مگر ہم زیادہ دیر وہاں نہیں رکے اور واپس اپنے گھر آ گئے۔ گھر آ کر ہم دونوں نے صرف پانی سے روزہ افطار کیا۔ پیٹ میں بھوک تو تھی مگر دل میں عجیب سا سکون تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ ضرور ہمارے لیے بھی کوئی راستہ نکالے گا۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، اور ویسے بھی یہ تو سنت نبوی ہے۔ آقا دو جہاں کے در پر بھی جب سائل آتا تو آپ اپنا کھانا بھوکے کو دے کر خود پانی سے روزہ افطار کرتے تھے۔ بیوی کے منہ سے یہ بات سن کر دل خوش ہو گیا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، سکینہ میں تم سے راضی ہوں، اللہ بھی تم سے راضی ہو۔ افطاری کے بعد میں مغرب کی نماز پڑھنے مسجد چلا گیا۔ نماز کے دوران مجھے بھوک کی شدت محسوس ہو رہی تھی، مگر میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اس بیوہ عورت اور اس کے بچوں کی مدد کر دے۔ نماز ختم ہوئی تو میں آہستہ آہستہ گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اندھیرا ہو چکا تھا اور گلیاں تقریباً سنسان تھیں۔ میں تھکا ہوا تھا اور بھوک کی وجہ سے جسم بھی کمزور لگ رہا تھا۔ جب میں اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اچانک میری نظر دروازے کے سامنے کھڑی ایک بہت بڑی گاڑی پر پڑی۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ ہماری گلی میں ایسی گاڑیاں کبھی نہیں آتی تھیں۔ میں تیزی سے آگے بڑھا تو دیکھا کہ 2 آدمی گاڑی سے بڑے بڑے تھیلے اتارے ہیں۔ میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا کہ بھائی آپ کس کے گھر آئے ہیں؟ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ کیا یہ احمد کا گھر ہے؟ میں نے حیرت سے کہا جی ہاں یہ میرا ہی گھر ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا ہمیں ایک صاحب نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا سامان آپ کے گھر پہنچا دیا جائے۔ میں اور بھی حیران ہو گیا۔ میں نے پوچھا کون صاحب؟ اس نے کہا ہمیں نام تو معلوم نہیں ہے، مگر انہوں نے بتایا کہ آج آپ نے ایک بھوکے گھر کو اپنی افطاری دے دی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ انہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی۔ انہوں نے گاڑی سے آٹا، چاول، گھی، چینی، کھجوریں اور بہت سارا راشن اتار کر میرے گھر کے اندر رکھ دیا۔ پھر انہوں نے ایک لفافہ بھی میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ بھی انہی صاحب نے دیا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا تو اس میں کچھ پیسے تھے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میری بیوی بھی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں کچھ دیر تک خاموش کھڑے رہے۔ پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی بیوہ عورت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پلیٹ تھی جس میں 2 پکوڑے رکھے تھے۔
وہ شرمندگی سے بولی کہ میرے بچوں نے آدھا کھایا تھا، یہ 2 پکوڑے بچ گئے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو دے آؤں، آپ کا روزہ تھا، بھوکے ہوں گے، آپ لوگوں کے حالات سے بھی میں واقف ہوں۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی اور کہا، بہن آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دے دیا ہے کہ ہم سب مل کر بھی ختم نہیں کر سکتے۔ وہ حیران رہ گئی جب اس نے گھر کے اندر اتنا سارا سامان دیکھا۔ اس رات ہم نے پہلی بار محسوس کیا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ انسان اگر دل سے کسی کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے، اور کبھی کبھی اتنا زیادہ دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ میں نے بیوہ عورت کو اندر آنے کو کہا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے دروازے پر ہی کھڑی رہی۔ شاید اسے لگ رہا تھا کہ وہ اندر آ کر ہمیں تکلیف نہ دے، مگر میری بیوی فوراً آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی۔ جب اس کی نظر گھر میں رکھے اتنے سارے تھیلوں پر پڑی تو وہ چند لمحے تک خاموش کھڑی رہی، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آہستہ سے بولی، اللہ واقعی بہت بڑا مہربان ہے۔ میری بیوی نے اسے کہا کہ بہن یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس میں تمہارا بھی حصہ ہے، کیونکہ اگر آج تمہارے بچے کی بھوک ہم نہ دیکھتے تو شاید ہمیں بھی یہ سب کچھ نہ ملتا۔ وہ عورت بار بار کہہ رہی تھی کہ نہیں، یہ سب تم لوگوں کی نیکی کا صلہ ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا کہ نیکی کا اثر بدلہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور آج ہمیں اپنی آنکھوں سے اس کی قدرت نظر آ گئی ہے۔ ہم نے اسی وقت راشن کے تھیلوں میں سے کچھ چیزیں نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ پہلے تو وہ لینے سے انکار کرتی رہی، مگر ہم نے اسے سمجھایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس میں اس کے بچوں کا بھی حق ہے۔ آخر کار اس نے چیزیں لے لیں اور دعائیں دیتی ہوئی واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اس رات ہم نے پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میری بیوی نے چاول پکائے اور ساتھ میں دال بنائی۔ کھانے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ ہم دونوں کھانا کھاتے ہوئے بار بار ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے، کیونکہ ہمیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں کافی دیر تک جاگتا رہا۔ میرے ذہن میں بار بار وہی بات آ رہی تھی کہ وہ نامعلوم شخص کون تھا جس نے ہمیں یہ سب بھیجا تھا، اور اسے کیسے معلوم ہوا کہ ہم نے اپنی افطاری پڑوس کے بچوں کو دے دی ہے۔ میں نے بہت سوچا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اگلی صبح جب میں فجر کی نماز پڑھ کر واپس آیا تو دیکھا کہ دروازے کے باہر ایک اور آدمی کھڑا ہے۔ شروع میں ایک انجان آدمی کو گھر کے سامنے کھڑے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا۔ بعد میں غور کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس نے میرا نام پوچھا تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرا کر بولا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں اسے اندر لے آیا۔ اس نے بیٹھتے ہی کہا کہ میں شہر کی ایک فلاحی تنظیم میں کام کرتا ہوں۔ کل ہمارے ادارے کے سربراہ صاحب اسی علاقے میں لوگوں کی حالت دیکھنے آئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ نے اپنی افطاری ایک بھوکے گھر کو دے دی اور خود پانی سے روزہ کھول لیا۔ وہ آپ کی یہ بات دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، اسی لیے انہوں نے فوراً آپ کے گھر راشن بھیج دیا۔ میں یہ بات سن کر خاموش رہ گیا۔ اس آدمی نے مزید کہا کہ ہمارے ادارے کو ایسے ایماندار اور درد مند لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنے ادارے میں ایک مستقل کام دے سکتے ہیں۔ اس کام میں آپ کو شہر کے مختلف علاقوں میں جا کر ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، کیونکہ میں کافی عرصے سے ایک بہتر کام کی تلاش میں تھا۔ میں نے فوراً کہا کہ اگر اس کام سے لوگوں کی مدد ہوتی ہے تو میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ چند دن بعد میں نے اس ادارے میں کام شروع کر دیا۔ میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں مختلف محلوں میں جا کر غریب خاندانوں کی فہرست بناؤں اور پھر ان تک راشن اور دوسری ضروری چیزیں پہنچاؤں۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے عجیب سا سکون محسوس ہوتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ بھوک اور غربت کیا ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ ہماری زندگی بدلنے لگی۔ گھر میں پہلے سے زیادہ برکت آنے لگی۔ ہم پہلے سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے لگے۔ پڑوس والی بیوہ عورت بھی اب ہمارے گھر آتی جاتی رہتی۔ اس کے بچے اب پہلے کی طرح بھوکے نہیں رہتے تھے۔ ایک دن میں گھر آیا تو دیکھا کہ اس کے بچے ہمارے صحن میں کھیل رہے ہیں اور میری بیوی انہیں کھانا کھلا رہی ہے۔ وہ منظر دیکھ کر میرے دل میں بہت خوشی ہوئی۔ نیک اور صابر جوان ساتھی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کا ساتھ نہیں ہوتا تو آج اس قابل نہیں ہوتا، نہ میری زندگی میں سکون ہوتا۔ مجھے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کی خالی جگہوں کو خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر اس دن ہم اپنی افطاری اپنے پاس رکھ لیتے اور پڑوس کے بچوں کی بھوک کو نظر انداز کر دیتے تو شاید آج ہماری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ اس دن ہمیں تو صرف بھوک نظر آئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی نیکی کے بدلے ہمیں عزت، سکون اور رزق عطا کر دیا۔ اب بھی جب رمضان آتا ہے تو میں اور میری بیوی اکثر اس شام کو یاد کرتے ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے یہی کہتے ہیں کہ انسان اگر دل سے کسی کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بلکہ ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔